لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ والے کہاں ہیں بھائی؟ اللہ والے کہاں ہیں؟ آج کے زمانے میں اللہ والے کہاں ہیں؟ جنید بغدادی کہاں ہیں؟ شبلی رحمت اللہ علیہ کہاں ہیں؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ والے کہاں ہیں کہ ہم ان کا فیض حاصل کر سکیں، ان کی اتباع کر سکیں، ان جیسے لوگوں کو مقتدی بنا سکیں؟ اولیاء اللہ کا ایک دور تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اب ہم میں سے کوئی ویسا نہیں ہے۔ اکثر لوگ بولتے نہیں بولتے ایسا، اکثر لوگ ایسا بولتے ہیں، میں نے خود سنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ شیطانی دھوکہ ہے۔ بلکہ ایسا کہنے والا کہ آج اللہ والے کہاں ہیں، اس دور میں اللہ والے کہاں ہیں، یہ کہنے والا قرآن مجید کی ایک آیت کا در پردہ منکر ہے، ایک آیت کا انکار کرنے والا ہے، اور آیت کا انکار کرنے والا عقیدتاً کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑا سنگین جملہ ہے، بڑا گمبھیر جملہ ہے کہ آج کے دور میں اللہ والے کہاں ہیں، غلط سوچ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ جلد سے جلد اگر کسی کے سینے میں یہ بات ہو تو اسے نکالے، اسے ختم کرے۔ تو ایسا کہنے والا ایک آیت کا منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس آیت میں لوگوں کو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں نیک اور متقی لوگ ضرور رہیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہر زمانے میں نیک اور متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، تقویٰ و طہارت شعار لوگ ضرور موجود رہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے باپ نے اپنے بچوں کو یوں کہا کہ روزانہ دودھ پیا کرو۔ باپ نے کیا کہا؟ روزانہ دودھ پیا کرو۔ اب اگر باپ بچوں کو دودھ کا انتظام نہ کرے تو وہ باپ ظالم ہوگا نہیں ہوگا؟ روز کیا بول رہا؟ دودھ پینا صحت کے لیے دودھ اچھا ہے، روزانہ صبح شام دودھ پیا کرو، لیکن 1 لیٹر دودھ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ باپ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہلائے گا۔ یعنی اس کا قول اس کے عمل کے منافی ہے، اور اس کا عمل اس کے قول کے منافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ متقیوں کے ساتھ رہو، پرہیزگاروں کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو۔ تو ہر زمانے میں متقیوں کو، اللہ والوں کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے جب اللہ بول رہا ہے، اور قرآن کیا صرف ایک زمانے کے لیے ہے، کسی خاص زمانے کے لیے قرآن ہے، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک بھی قرآن کی احکامی آیتیں چلتی رہے گی۔ تو یہ قرآن کا جو نظام ہے وہ معتدل نظام ہے، ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر جگہ کے لیے فٹ آ جاتا ہے۔ نہیں بھی یہ حکم جو تھا وہ 1450 سال پہلے تھا، اس زمانے میں صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان پر یہ اہل اللہ کا لفظ صادق آتا ہے، وہ اس کے مصداق تھے، تو لہٰذا ہمارے زمانے میں اللہ والے نہیں ہوں گے۔ گویا کہ ہم یہ بألفاظ دیگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو کہا کونوا مع الصادقین کہہ تو دیا، لیکن ہر زمانے میں صادقین کو پیدا نہیں کرنا۔ کتنا بڑا الزام ہے اللہ کا۔ جیسے باپ نے کہا روزانہ دودھ پیو، لیکن روزانہ دودھ نہیں دلا، ظالم ہے نہیں ہے؟ تو گویا کہ اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہہ تو دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو، تقویٰ طہارت
ایسے لوگ پیدا نہیں کر رہا. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ اپنے قول میں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. جھوٹا بولنا تو دور کی بات، اگر کسی کے خیال میں بھی یہ بات آ گئی وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ متقیوں کے ساتھ رہو. تو ہر زمانے میں متقیوں کو، اللہ والوں کو پیدا کرنا اس کا کام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج اللہ والے نہیں ہیں تو گویا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسا آدمی قرآن کی ایک آیت کا گویا کہ منکر ہے. لہذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے. بلکہ آج بھی اللہ والے ہیں، ان کو تلاش کر کے اپنے اصلاح کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ والے الگ الگ صلاحیتوں کو لے کر آتے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم تلاش کرنا نہیں چاہتے. ہم کیا نہیں کرنا چاہتے؟ تلاش کرنا نہیں چاہتے. معمولی کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی 1000 دکانوں میں تلاش کرتے ہیں. حجامت کرانے جاتا ہے نوجوان، کون سا حجام ایکسپرٹ ہے اسے ڈھونڈتا ہے. جوتا خریدنے جاتا ہے، کس شو روم میں اچھا جوتا ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے جاتا ہے. نہیں جاتے کیا بھائی؟ فنا ہونے والی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں، برباد ہونے والی چیزوں کے پیچھے اپنا سارا وقت لگا کر ڈھونڈ کر اچھی اچھی چیزیں خریدتا ہے. لیکن جس اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی پر لانا ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بننا ہے. ایسے اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں. اور ہیلا کیا؟ کہاں ہی حضرت آج اللہ والے. ہیلا کیا لگاتے ہیں؟ کہاں ہی حضرت آج اللہ والے. تو ہمارے پاس وہ چشمہ نہیں ہے جس سے اللہ والے نظر آتے ہیں. ہماری آنکھوں پر دنیا کی محبت کا چشمہ پڑ چکا ہے. ہماری آنکھوں پر عورتوں کی محبت کا چشمہ لگ چکا ہے. ہماری آنکھوں پر مال کی اہمیت کا چشمہ لگ چکا ہے، جس چشمے سے جس کو اتارے بغیر اللہ والے کا نظر آنا ممکن ہی نہیں. تلاش کرو، ضرور اللہ والے ملیں گے. آگے بات آئے گی، حضرت نے خود لکھی، آپ سن لینا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی اللہ والے ہیں، ان کو تلاش کر کے اپنی اصلاح کا کام کرو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ والے الگ الگ صلاحیتوں کو لے کر آتے ہیں. جو ان کے زمانے میں ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اللہ والوں کو اللہ پیدا کرتا ہے. کسی زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی اور ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کسی زمانے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن ابی لیلہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ جیسے کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کسی زمانے میں امام بخاری، امام مسلم، امام عبد الرزاق، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن الجوزی، ابن الصلاح، ابن حجر رحمہ اللہ جیسے اللہ والوں کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کسی زمانے میں حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ حضرات کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کسی زمانے میں امام رازی، امام غزالی، ابن رشد رحمہ اللہ کی ضرورت تھی، تو کسی وقت میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، احمد سہارنپوری، اشرف علی تھانوی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ان کو پیدا کیا. ہر زمانے کی ضرورت کے حساب سے اللہ اپنے خاص بندوں کو پیدا ضرور کرتا ہے. ہاں ہماری نظروں پر دنیا کی جو محبت کا اور دنیا کے لالچ اور حرص کا جو چشمہ لگا ہوا ہے، وہ چشمہ ان اللہ والوں کو دیکھنے کا حکم نہیں دیتا. اور دل میں جو محبتیں جگہ پکڑ چکی ہیں، وہ محبتیں ان اللہ والوں کو تلاش کرنے کی اجازت دے دیتی. یہ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر. تو اللہ والے ضرور
اللہ ضرور پیدا کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لحاظ اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اللہ والے ضرور ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے، اور یقین جانو سچی طلب کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ جو جستجو شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی اللہ والے سے ضرور ملا دیتا ہے۔